حسین کی ماں بہت غریب ہے. علامہ امینی سنیے، جملے سنیے. علامہ امینی گئے مدینہ کی زیارات پر. جب مدینہ سے واپس آئے تو کسی نے جا کر پوچھا علامہ امینی سے کہ جی قبلہ آپ زیارات پہ گئے تھے، کوئی رہا ہوگا مجھ جیسا دیوانہ، آپ زیارات پر گئے تھے؟ کہا میں زیارتیں کر کے آؤں، الحمدللہ زیارتیں ہو گئی. کہا وہاں کیا دیکھا؟ کہا روزے وغیرہ دیکھے، سب دیکھ کر آ گئے الحمدللہ. کہا علامہ امینی میں کسی ایرے غیرے سے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں علامہ امینی سے پوچھ رہا ہوں. شیخ عبد الحسین امینی سے مجھے جواب نہیں چاہیے. جب علامہ امینی نے لہجہ دیکھا اس دیوانے کا، سر کو جھکا لیا. کہا مجھے آج بھی مدینہ سے زہرا کے رونے کی صدا آتی ہے. آج بھی در و دیوار میں زہرا کی صدا موجود ہے. آج بھی مدینہ کے در و دیوار بتا رہے ہیں کہ رسول کی غریب بیٹی پر کتنے ستم ہوئے تھے. سادات کی ماں کس غربت کے عالم میں گئی. زہرا بہت غریب ہے، بہت زیادہ غریب ہے. میں اور آپ آئے اس غربت کو تھوڑا دور کرنے کی کوشش کریں. آئے مجلس میں، آئے بیٹھے، یقین جانیے حسین خوش ہوں گے سلام اللہ علیہ، علی خوش ہوں گے سلام اللہ علیہ. جب لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے، یہ ہماری ماں کو بیٹھا رو رہا تھا. بڑے بڑے علماء جھک جاتے تھے، نام زہرا پہ جھک جاتے تھے. دو جملے پڑھ رہا ہوں، دو جملے سنیے اور مجھے اجازت دیجیے. شیخ عبد الزہراء کعبی رحمت اللہ علیہ ورضوان اللہ تعالی علیہ، آج بھی جب آپ جاتے ہیں نجف و کربلا زیارات کے لیے، یوم عاشور جنہوں نے زیارت کی ہے، 2-2.5 گھنٹے مقتل پڑھا جاتا ہے جس میں تمام شہداء کا تذکرہ ہوتا ہے. 40 کے دن مقتل پڑھا جاتا ہے، وہ انہی کا لکھا ہوا مقتل ہے. شیخ عبد الزہراء کعبی. شیخ عبد الزہراء کعبی وہ ہستی ہے جس کی ولادت ہوئی بی بی کی ولادت کے دن. باپ نے کہا آج بی بی کی ولادت ہے اور مجھے یہ نعمت ملی ہے گھر میں، تو اپنے بیٹے کا نام رکھا عبد الزہراء. میرا بچہ زہرا کا غلام ہے. یہ نام رکھنا سیکھے، ہمارے یہاں نام کم ہوتے، رکھے نام عبد الزہراء. بچہ بڑا ہوا، اس نے حسین کی ایسی خدمت کی، ایسی مجلسیں پڑھی، ایسا مقام بنایا. مجلس پڑھ کے ممبر سے اترا، صدام کے کسی ملعون کارندے نے چائے میں زہر ملا کے دیا، وہ چائے پی، اس سے ان کی شہادت ہوئی. جس دن شہادت ہوئی 3 جمادی الثانی تھی، بی بی کی شہادت کا دن تھا. بی بی کی مجلس پڑھ کے اس دنیا سے گیا. سمجھ میں آیا شیخ عبد الزہراء کعبی کون ہے؟ شیخ عبد الزہراء کعبی کہتے ہیں میں نے ایک رات خواب میں امام زمانہ کو دیکھا. سادات سے میری گزارش ہے، یہ جملے خطرناک ہیں، نہیں سننے تو اپنے گریے کو بلند کریں، میری آواز نہ آئے آپ کو. شیخ عبد الزہراء کعبی کہتے ہیں میں نے سوال کیا، اے میرے مولا امام زمانہ، اے میرے آقا امام زمانہ، مجھے آپ یہ بتائیے کیا کوئی خاک، کیا کوئی تربت خاک قبر حسین، خاک کربلا کے بعد آپ کی نگاہ میں افضل ہے؟ شیخ عبد الزہراء کعبی ہے، زہرا کا غلام ہے. جیسے یہ سوال کیا، شیخ عبد الزہراء کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا سرکار امام زمانہ نے سر کو جھکایا اور بلک بلک کے رونا شروع کر دیا. کہا عبد الزہراء یہ کیسا سوال کر لیا؟ میں نے کہا مولا کوئی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے. کہا کہ نہیں، اب جواب سن، ہمارے لیے خاک کربلا کے بعد اگر کوئی خاک افضل ہے تو وہ خاک ہے جو چادر زہرا پر لگی ہوئی تھی. اللہ اکبر. یہ کون سی خاک تھی جس نے یہ جسارت کی،
جو قریب آ گئی چادر زہرا کے لیکن امام کی نگاہ میں مقرب ہو گئی. خاک قریب نہ آئی, پوری توجہ سے سننا, خاک قریب نہ آئی. راوی نے لکھا ہے, جلاء العیون میں علامہ مجلسی نے لکھا, جنت العالیہ میں شیخ نے لکھا, میر حسن جہانی نے لکھا اور دیگر بڑے بڑے علماء نے لکھا, جب محلہ بنی ہاشم سے زہرا حسن کا ہاتھ پکڑ کر گزر رہی تھی, ایسے میں سامنے سے وہ ملعون ازل وابد آیا اور اس نے رفسا برجلہی, ایک لات ماری میری بیوی کو, میری شہزادی کو. خاک پر گری ہے, اب جو خاک پر گری ہے چادر زہرا خاک آلود ہو گئی. یہ وہ خاک ہے جو امام زمانہ کی نگاہ میں افضل ہے. خاک کربلا کے بعد زہرا میں تیری چادر پہ قربان, زہرا میں صدقے تیری چادر کے. روایت میں ہے قیامت کے دن لوگ شفاعت حاصل کرنا چاہیں گے, اسی چادر کو پکڑیں گے, شفاعت مل جائے گی. شیخ عبدالزہراء کعبی, دو جملے اور سنیے. آپ لوگوں نے گریہ کیا, محفل میں آج ایک خاص معنویت ہے, آج ایک خاص عنایت نظر آ رہی ہے مجھے بی بی کی. شیخ عبدالزہراء کعبی حرم امام حسین صلوات اللہ علیہ میں تھے. سید محمد کاظم قزوینی جن کا موسوعہ ہے موسوعۃ من المہد الی اللحد, یہ شیخ عبدالزہراء کعبی کے ساتھ تھے. یہ اس زمانے میں حرم میں نماز پڑھایا کرتے تھے. دونوں کا انتقال ہو چکا, ایک شہید ہو گیا, ایک کا انتقال ہو گیا. موسوعۃ من المہد الی اللحد یعنی گہوارے سے قبر تک, ہر معصوم کی زندگی پہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. اور 17 سال بعد ان کی قبر, جب جمکران کا راستہ بن رہا تھا حرم معصومہ قم سے جمکران کی طرف, تو ان کی قبر راستے میں آ گئی. ان کی قبر کھودی گئی تو انہوں نے وصیت کی تھی, میری قبر پہ کتاب فاطمہ من المہد الی اللحد, فاطمہ گہوارے سے قبر تک, یہ کتاب میرے سینے پر رکھی جائے. 17 سال بعد سید محمد کاظم قزوینی کی قبر کو کھودا گیا. لاشا بھی سالم تھا, کتاب بھی سالم تھی, ویڈیو یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہے. سید محمد کاظم قزوینی, شیخ عبدالزہراء کعبی, دونوں ساتھ حرم میں ہیں. مجلس پڑھنی ہے دونوں نے. سید محمد کاظم قزوینی کہتے ہیں میں تھوڑا تھکا ہوا تھا, میں نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد میں کمرے میں چلا گیا کہ تھوڑا سستا لوں, تھوڑا آرام کر لوں. اتنے میں شیخ عبدالزہراء مجلس شروع کریں گے, بعد میں پڑھ لوں گا. عام طور پہ پہلے یہ پڑھتے تھے. سید محمد کاظم قزوینی کہتے ہیں میں جیسے ہی سویا میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ منبر کے پاس جناب زہرا بیٹھی ہوئی ہیں. پوری توجہ سے سننا ہے. منبر کے پاس بی بی بیٹھی ہوئی ہیں اور بی بی کہہ رہی ہے بیٹے سید محمد کاظم آج تم مجلس پڑھو پہلے. کہہ رہا ہے میں فوراً گھبرا کے اٹھا کہ آج کوئی خاص ماجرا ہے, کوئی خاص عنایت ہے. میں اٹھا, میں گیا منبر کے پاس, دیکھا وہی جگہ جہاں بی بی کو میں نے خواب میں دیکھا تھا, بی بی بیٹھی, وہ جگہ خالی تھی, کوئی نہیں تھا وہاں پر. میں نے تعارفاً محبتاً لطفاً شیخ عبدالزہراء سے کہا کہ شیخ عبدالزہراء صاحب آپ بسم اللہ آپ پہلے پڑھیے. شیخ عبدالزہراء نے کہا آپ کی مادر گرامی نے آپ کو حکم دیا ہے صلوات اللہ وسلامہ علیہ. یہ کیسے لوگ تھے, عشق صدیقہ کبریٰ میں پرواز کرنے والے لوگ. آج بھی کمی نہیں ہے ان کے در میں, جائیے حاصل کیجئے, علم معرفت عرفان کا اضافہ کیجئے. آپ کو کہا ہے آپ پڑھیے. یہ شیخ عبدالزہراء کعبی جو سید نے خواب میں دیکھا تھا وہ بیداری میں بتا رہے تھے. شیخ عبدالزہراء کعبی نے ایک دن حرم امیر المؤمنین میں لوگوں کو جمع کیا, آ جاؤ سارے خدام آ جاؤ, سارے زوار آ جاؤ, مجھے میرے مولا حسین نے کہا ہے کہ تم میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتے. آخری جملہ میری مجلس تمام. میں نے کہا مولا میں نے کاظمین, میں نے سامرہ, میں نے بغداد, میں نے مشہد, میں نے قم, میں جہاں گیا میں نے آپ کا نام لیا ہے, آپ کے مصائب پڑھیں. کہا نہیں شیخ عبدالزہراء میں جن مصائب کی بات کر رہا ہوں وہ تم نہیں پڑھتے. کہا مولا کون سے مصائب ہیں؟ میں نے کربلا کے جتنے مقاتل ہیں سب پڑھ دیے میں نے, کوئی نہیں بچا ہے. کہا کہ نہیں تم میرے بچپنے کے مصائب نہیں پڑھتے. کہا مولا آپ مجھے بتائیے میں پڑھوں گا.
جو مولا نے شیخ عبد الزہرا کو بتایا وہ حرم امیر المومنین میں شیخ عبد الزہرا کعبی نے سنایا. کہا کہ جب میرے بابا علی کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے، میری مادر گرامی زمین پہ گری ہوئی تھی. جو اپنا چہرہ پیٹنا چاہ رہے ہیں وہ رکے مت. میری ماں زمین پہ گری ہوئی تھی، بابا کے گلے میں رسی تھی. میں اور بھیا حسن ہم دونوں نے سوچا ماں کے پاس جائے یا بابا کے پاس جائے، اور ایک لمحے کو زینب کو دیکھا تو ام کلثوم کے گلے لگ کے رو رہی ہے. ایسے میں نے اپنے بھائی حسن کے گلے میں ہاتھ ڈالا اور گریہ کرنا شروع کیا. عبد الزہرا اس ملعون نے جب دیکھا علی و زہرا کے بچے گریہ کر رہے ہیں، ہماری صدائیں بلند ہونا تھی. قنفذ کو حکم دیا، قنفذ ایک تازیانہ آگے لے کر بڑھا. عبد الزہرا میں رو رہا تھا، تازیانے کھا رہا تھا. زینب کو تازیانہ لگ رہا تھا، مجھے تازیانہ لگ رہا تھا. السلام علی السیدۃ الجلیلہ ذات الاحزان الطویلہ فی المدت القلیلہ المخفیت قبرها والمخفیت قدرها المکسور ضلعها. سلام ہو اس بی بی پر جس کی پسلیاں نہ بچی. المظلوم بعلها، جس کا شوہر اتنا مظلوم تھا، اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو لے کر جب اٹھی تو کہنے لگی فضا میرا علی کہاں ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے صدیق اکبر اور صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہما کا واسطہ ہے. ہم سب کی طاعات و عبادات کو، ہمارے ان اشکوں کو، ہماری ان آہوں کو، ہمارے اس گریے کو، ہمارے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، زہراء مرضیہ کا، حوراء انسیہ کا، سیدۃ النسوان کا، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. بزرگوں کا احترام کرنے کی توفیق عنایت عطا فرما. نامحرم کی طرف نگاہ نہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اپنی نگاہوں کو پاکیزہ کرنے کی توفیق عطا فرما. بچوں کے ساتھ پیار و محبت و شفقت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما. گھر میں اپنے گھر والوں سے انسانوں کی طرح ادب سے، محبت سے بات کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک اچھے معاشرے کو وجود میں لانے کی توفیق عطا فرما. اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سرکار آقا و مولا ولی امر مسلمین جہان امام زمانہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.